ایک دن میں دشمن کو قابو میں کرنا چاہتے ہو، دشمن کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہو، اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا چاہتے ہو، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، ساس بہو کے لیے پڑے، بہو ساس کے لیے پڑے، شوہر بیوی کے لیے پڑے، بیوی شوہر کے لیے پڑے، ماں باپ نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی بھی دشمن کو، دنیا کے کسی بھی انسان کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے نمک پر کاف ہا یا عین صاد یا قہارو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ عورت جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھتی ہے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ آپ کا غلام ہو جاتا ہے۔ جو شخص آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، صرف اس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ آپ کی عزت بھی کرے گا، آپ کا احترام بھی کرے گا۔ آپ کہیں گے دن ہے تو دن مانے گا، آپ کہیں گے رات ہے تو رات مانے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جس سے آج ہر گھر کو ضرورت ہے۔ دیکھیں، جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جوان بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں، ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں کہ کہیں ان کا اچھا رشتہ ہو جائے، کہیں رشتے کی کوئی بات بن جائے، لیکن یا تو رشتہ ہوتا نہیں ہے یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ وجہ دو قسم کی ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے رشتے کی کہیں بات چل رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، کبھی تائے چاچے مامے پھپھو خالہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندش لگا دی جاتی ہے، جادو جنات سے ایسی رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیتے ہیں، رشتہ عین موقع پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال لوگوں کے کاروبار کا ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو جادو جنات سے، نظر بد سے، حسد سے مارتا ہے، اور ایسا وار کرتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ان تمام مسائل کا واحد حل نمک پر وہ خاص روحانی وظیفہ ہے، وہ راز جو میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، کیا ترتیب ہے، کیا طریقہ ہے، کیا وہ خاص تعداد ہے جس میں پڑھنے سے ہر طرح کی نظر بد، حسد، جادو جنات سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ نمک ہر گھر میں موجود ہے۔ اسی نمک پر میں آپ کو جو خاص عمل بتانے جا رہا ہوں، پرانے سے پرانے جادو کی کاٹ بھی ہو جائے گی، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جو شوہر مارتا ہے، آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، شرابی ہے، زانی ہے، بگڑا ہوا شوہر جو آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، عورت اس کا نام لے کر یہ خاص عمل پڑھے، بیوی شوہر کے لیے پڑھے۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی راستے سے بھٹک چکی ہے، بری عادات میں پڑ چکی ہے، برے اعمال کرتی ہے، شوہر کی عزت نہیں کرتی، شوہر کا خیال نہیں رکھتی، اس کے حقوق ادا نہیں کرتی، شوہر بیوی کا نام لے کر بھی یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ اسی طرح اکثر گھروں میں ساس بہو کی لڑائی رہتی ہے، ساس بہو کے لیے اس عمل کو کرے، بہو ساس کے لیے اس عمل کو کرے، انشاءاللہ گھر میں سکون اور خیر و برکت آئے گی۔ اس عمل سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں، بہت سے لوگ کھلی آنکھوں سے اس کے معجزات دیکھ چکے ہیں۔ میں نے طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتوں کو یہ عمل کرنے کے بعد بستے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسے گھر جو طلاق کی نوبت پر تھے، شوہر طلاق دے چکا تھا، پہلی طلاق جا چکی تھی، شریعت کے خلاف جا چکے تھے، لیکن پھر بھی ایک بار اس عمل کو کرنے سے اللہ نے بیوی کے دل میں ایسی محبت ڈالی، اسی طرح شوہر کے دل میں ایسی محبت ڈالی کہ دونوں کے درمیان پیچ اپ ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی بھی کی، ایک دوسرے کی عزت بھی کی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا مضبوط رشتہ بھی قائم ہوا۔ تو میرے بھائیوں، میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، لوگ اپنی حلال کمائی کے بڑے بڑے حصے ان جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں اپنے برباد کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں ہر دوسری گلی میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے کہ آپ اتنے پیسے دیں، آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ حالانکہ کرنا انہوں نے بھی یہی ہے،
جو اعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ راز آج تک آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ آپ نے لوح قرآنی کا نام سنا ہے؟ لوح قرآنی یہ وہ الفاظ ہیں جس کے بارے میں اللہ کی ذات خود فرماتی ہے کہ جو شخص بھی یقین کامل کے ساتھ لوح قرآنی پڑھے گا اور اللہ سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کو اپنی عظمت کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ چھوٹی سی مثال، لوح قرآنی ہے کیا؟ الف لام میم حامیم قاف ہا یا عین صاد، یہ لوح قرآنی کے الفاظ ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہر زبر، پیش، زیر، حرف، ہر چیز کا لفظی معنی بتا رکھا ہے، لیکن لوح قرآنی ایسے الفاظ ہیں جن کا لفظی معنی آج تک کسی کو نہیں پتا۔ لیکن جب کوئی ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص بغیر اس کے معنی جانے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جس مقصد کی نیت کر کے یہ الفاظ پڑھے گا، اللہ اس مقصد میں اپنی عظمت کے مطابق کامیابی عطا فرمائے گا۔ پھر بھی کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم لوح قرآنی کے الفاظ کو لاپرواہی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی دیواروں پر لوح قرآنی لگاتے ہیں، دکان کی دیواروں پر لوح قرآنی لگاتے ہیں۔ اس کی بڑی تاثیر و طاقت ہے، یہ ایمان کی باتیں ہیں۔ جہاں اللہ والے فرماتے ہیں جس گھر میں لوح قرآنی صرف لگا دی جاتی ہے وہاں جادو جنات کا بسیرا نہیں ہوتا، وہاں نظر بد، حسد اور اس طرح کے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب اسے اپنی زبان سے ذکر کیا جاتا ہے، جب لوح قرآنی کی تلاوت اپنی زبان سے کی جاتی ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے کی جاتی ہے، اپنی حاجت اور مراد کے لیے کی جاتی ہے، تو اللہ پھر آپ کو کامیابی 100% عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے 2 سے 3 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ توجہ کریں، ابھی تک جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اس عمل کی فضیلت و برکت ہے اور ترتیب ہے۔ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ترتیب آپ نے ضرور عمل کرنا ہے۔ اگر اس ترتیب میں آپ عمل نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس وظیفے کو چھوڑ جائیں۔ اب میں آپ کو وہ چیزیں بتانے والا ہوں جو اس عمل کے لیے درکار ہیں۔ ایک تو آپ کے پاس ایک تصویر ہونی چاہیے اس بندے کی جس بندے کو آپ قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جسے اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں۔ ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا کولیگ ہے، آپ کا سینئر ہے، تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ یا کوئی بھی دشمن ہے۔ جو بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے اس کی تصویر ہونا ضروری ہے۔ تصویر موجود نہیں ہے تو موبائل پر اس کی تصویر کو سامنے رکھ کر اس عمل کو کریں۔ اگر بعض اوقات آپ کے موبائل پر بھی تصویر موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس کا نام لے کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ترتیب ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر اس عمل کی تاثیر و طاقت آپ کو نہیں ملے گی۔ اب دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ نمک کی 5 ڈلیاں۔ اگر آپ کو سخت نمک مل جائے تو بہترین ہے، اگر سخت نمک نہیں ملتا تو جو عام نمک آپ کے گھروں میں استعمال ہوتا ہے اس کو 5 چھوٹی چھوٹی ڈلیاں بنا کر، ڈیریاں بنا کر رکھ لیں۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، وہ اس عمل کی کامیابی کا راز ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ تیسری چیز موجود ہے تو یقین کریں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اب آپ نے ان چیزوں کو اپنے پاس رکھ کر باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ اس عمل کو کس وقت پڑھنا ہے وہ وقت بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس مخصوص وقت میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک دن کے اندر آپ کا دشمن، آپ کا دوست، آپ کی بہو، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر یا جس کا نام لے کر آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ اس بندے کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ آپ کا دشمن بھی آپ کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود و سلام کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس عمل کے اول آخر درود و سلام نہیں پڑھا جاتا وہ عمل زمین اور آسمان کے درمیان بھٹک جاتا ہے۔ درود و سلام کی تعداد آپ نے کم از کم 11 مرتبہ رکھنی ہے۔ درود پڑھنے کے بعد کوشش کریں کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، اس کی فضیلت و برکت باقی تمام درود سے بہت زیادہ ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اب آپ نے وہ تصویر
جس انسان کو اپنے قابو میں کرنا ہے، وہ انسان کوئی بھی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے، اولاد ہے، جس کو بھی اپنے قابو میں کرنا ہے، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا ہے، یا کوئی بھی دشمن جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہے، اس کا نام لیں، اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھیں۔ موبائل میں ہے تو موبائل پر کھول لیں، اور اس کے نام لینے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ یہ تو بتا دیتے ہیں کہ آپ تصویر پر یہ عمل کریں، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اس بندے کا نام کس طریقے سے لینا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ کسی علی نام کے لڑکے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس کی والدہ کا نام مریم ہے، تو نیت کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں علی مریم کے لیے یہ خاص عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اگر آپ کسی کے لیے بھی کر رہی ہیں تو اس کی والدہ کے نام کے ساتھ اس عمل کو کریں، کیونکہ ہم دنیا کے رجسٹر میں باپ کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رجسٹر میں ہم ہماری والدہ کے نام سے جانے جائیں گے۔ دیکھیں، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وظیفے کی تاثیر و طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اب نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص عمل کرنا ہے وہ یا قہارو یا جبارو کا وظیفہ ہے۔ یہ دو صفاتی نام اللہ کے ایسے اسم اعظم ہیں جسے غیبی موکل کہا جاتا ہے۔ یا قہارو کا مطلب ہے غیبی موکل، یا جبارو کا مطلب ہے اے ظلم کو مٹانے والے۔ جب آپ ان دو ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر بے شمار ہو جاتی ہے۔ یا قہارو ایک ایسا غیبی موکل ہے جسے پڑھتے ہی جس کی تصویر پر نظر رکھ کر یا جس کا نام رکھ کر اپنے ذہن میں آپ یا قہارو پڑھتے ہیں، جتنی بھی آپ کے درمیان بندشیں ہیں، اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کی اولاد نافرمان ہے، بگڑی ہوئی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنا ہے، کسی بھی طرح کے نظر بد کے اثرات ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی یا قہارو پڑھتے ہی اگر آپ کے درمیان فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے، محبت کی کمی، یہ دشمنی یا نافرمانی، نظر بد، حسد، جادو جنات کی وجہ سے ہے تو یا قہارو کو پڑھیں۔ انشاءاللہ یا قہارو سے آپ پر موجود ہر طرح کے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، ہر طرح کی نظر بد ختم ہو جائیں گی۔ اور یا جبارو پڑھنے سے آپ کا شوہر ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی بہو ہے، یعنی جس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، اس کے دل سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ جب اس بندے کے دل سے آپ کے لیے نفرت ختم ہو جائے گی، وہاں محبت ایسی جنم لے گی کہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ کل تک تو یہ لڑتے تھے، جگڑتے تھے، ایک دوسرے کو مارنا چاہتے تھے، طلاق دینے کی نوبت تھی، آج ان کے درمیان ایسا کیا معجزہ ہو گیا ہے کہ ان کے درمیان سے سوئی بھی نہیں نکل رہی۔ یہی اللہ کے ناموں میں تاثیر و طاقت ہے۔ آپ نے دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا قہارو یا جبارو ایک بار ہو گیا۔ آپ نے ان دو ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے اور محبت اور عقیدت سے پڑھنی ہے۔ جب ان دو ناموں کو ملا کر پڑھا جائے اور ان ناموں کو پڑھتے ہوئے آپ نے اس بندے کی تصویر پر نظر ٹکا کر رکھنی ہے اور تصور میں اس بندے کو رکھنا ہے، یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اس بندے پر موجود اپنے لیے جتنے بھی شیطانی اثرات ہیں ختم کر رہے ہیں۔ آپ نے ان دو صفاتی ناموں کو صرف اور صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، لیکن اس تسبیح کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ یقین کریں، آپ جس بندے کا نام لے کر اس عمل کو کر رہے ہیں، اس بندے کے دل میں محبت ایسے چمکے گی، نفرت ختم ہو جائے گی، وہ طلاقیں جتنے بھی فتنے فساد ہیں ختم ہو جائیں گے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ساس بہو کے درمیان جتنے بھی غلط فہمیاں ہیں دور ہو جائیں گی، شک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔ یہ اتنا با کمال عمل ہے کہ آج تک ایک دن سے اوپر نہیں ہوتا، اس عمل کا رزلٹ آ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رشتوں سے تنگ آ چکے ہیں، اپنے گھر کی فضول لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکے ہیں، فتنے فساد سے تنگ آ چکے ہیں، تو اس ایک دن کے عمل کو بتائے گئے طریقے سے کریں۔ اب ان دو ناموں کے بعد آپ نے نمک کے 5 ڈیلوں پر پھونک مارنی ہے
اور اس تصویر پر پھونک مارنی ہے جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں۔ تصویر موجود نہیں تو اس بندے کا نام لے کر تصور میں اس کے دل پر پھونک مارے۔ اب دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے، نفرت ختم کر لی، یا جباروں سے نفرت ختم، یا قہاروں سے نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ختم۔ اب اصل مقصد ہے اس بندے کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا، اس بندے کو اپنے قابو میں کرنا، اپنی مٹھی میں بند کرنا، تاکہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، آپ جو کہیں، جیسا کہیں ویسا کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو خاص عمل پڑھنا ہے وہ اللہ کے 2 صفاتی نام یا لطیفو یا ودودو ہیں۔ ان 2 صفاتی ناموں کی لطافت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر آج آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے، اس بندے کا نام لے کر یہ 2 صفاتی نام بتائے گئے طریقے سے پڑھیں اور عمل کو اینڈ تک میرے بتائے گئے طریقے سے مکمل کریں۔ یقین کریں وہ رشتہ ہو جائے گا، بلکہ وہ خود آپ کی محبت میں، الفت میں پاگل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا شوہر آپ کی طرف توجہ نہیں کرتا، آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، باہر منہ مارتا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، برے مال کرتا ہے، آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ کو برا بلا کہتا ہے، آپ کے ساتھ اس کی محبت میں کمی ہے، تو آپ اس کا نام لے کر یہ خاص عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کا غلام ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے دن ہے تو دن مانے گا، رات کہیں گے تو رات مانے گا، آپ جو کہیں گے ویسا کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی ساس نے آپ کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے، ہر قدم پر آپ کو مایوس کرتی ہے، آپ کو برا بلا کہتی ہے، آپ کو ٹورچر کرتی ہے، ساس کا نام لے کر اللہ کے یہ 2 نام پڑھیں۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، بگڑی ہوئی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ اگر آپ کے تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ کوئی نہ کوئی آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے، رکاوٹ پیدا کرتا ہے، آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، آپ کے راستے میں کسی بھی طرح کی کوئی نہ کوئی رنجش کھڑی کرتا ہے، آپ اس کا نام لے کر، تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ، کسی بھی انسان کا نام لے کر یہ 2 نام پڑھیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ آپ کی محبت میں پاگل نہیں ہوتے۔ کسی کو منانے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی، منت سماجت کرنے کی، بڑی بڑی پنچایتیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اپنے گھر بیٹھ کر اس بندے کا نام لیں جو آپ کی شادی میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، آپ کی خوشیوں میں اکثر لوگ ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کا نام لے کر گھر میں یہ عمل کریں، وہ بندے خود چل کر آپ کے گھر میں آئیں گے، آپ کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے۔ کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہے، بس آپ نے ان ناموں کو پڑھنا ہے، اور ان ناموں کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ اس تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا، کیونکہ یہ جو تعداد ہے یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ایک ایسی روحانی تعداد ہے جس میں کمی پیشی کی تو وظیفے کی تاثیر میں کمی آ جائے گی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن اگر آپ ایک دن کے اندر اپنے دشمن کو قابو کرنا چاہتے ہیں، ایک دن میں اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، ایک دن میں کسی بھی انسان کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو بس یہ جو طریقہ، جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طرح کرتے جائیں اور تصویر پر دم کرتے جائیں، اور یہ خاص عمل مکمل ہونے سے پہلے اگر آپ کو اس بندے کی کال یا میسیج آ جائے یا آپ کو کہیں سے سننے سے مل جائے کہ اس بندے کے دل میں نرمی آ چکی ہے، کہ آپ کو کوئی ایسی اطلاع آ جائے کہ وہ آپ سے جڑنا چاہتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ وظیفے نے کام کر دیا ہے۔ یقین مانے اس وظیفے کے میں نے اتنی لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی دیکھی ہیں کہ دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اور آج یہ راز میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یا لطیفو ایک باریک بین، یا لطیفو کا مطلب ہے باریک بین، یعنی جب آپ یا لطیفو پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے دل میں موجود وہ باریک خواہشات کو بھی جانتا ہے جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ یا لطیفو پڑھنے سے اللہ آپ کے دل میں چھپی ہر چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ اور یا ودود اے محبت کرنے والے، یعنی جب آپ یا ودود پڑھتے ہیں تو محبت کی ایک ایسی چراغ روشن ہو جاتا ہے، ایسی الفت پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔
یا قہارو یا جبارو کے بعد اللہ کی یہ دو صفاتی نام پڑھنے سے آپ کی تمام نفرتیں ختم ہونے کے بعد ایسی محبت جنم لیتی ہے کہ دنیا آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ آپ کی طلاق کی نوبت، آپ کے گھر میں فتنے فساد، لڑائی جھگڑے ایک دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ان ناموں کے بعد اب آپ نے لوح قرآنی کا یہ حرف پڑھنا ہے جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، قاف ہا یا عین صاد۔ یہ وہ لوح قرآنی کا حرف ہے جسے پڑھتے ہی ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لفظ لوح قرآنی ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کی ایسی ایسی مشکلات کو ٹال دیتا ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو یا لطیفو یا ودودو کے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن نمک پر یہ لوح قرآنی کا عمل آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی آج تک آپ نے پہلے کبھی کیا ہے۔ آپ نے اس لوح قرآنی کو محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کی ذات خود فرماتی ہے کہ اس لوح قرآنی کو پڑھنے کا اجر میں اپنی عصمت کے مطابق دیتا ہوں۔ اس لوح قرآنی کو پڑھنے کے مفادات، اس کی تاثیر و طاقت میں اپنی عصمت کے مطابق دیتا ہوں۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کا دشمن آپ کے قدموں میں آ جائے، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کہیں دن ہے تو دن مانے، رات کہیں تو رات مانے، دنیا کی ہر شے آپ کی مرضی کے مطابق ہو، تو قاف ہا یا عین صاد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اس لوح قرآنی کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، اور اسے پڑھتے ہوئے تصویر اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھیں۔ تصویر نہیں موجود، موبائل پر تصویر موجود ہے، اسے اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اگر تصویر آپ کے پاس ہے ہی نہیں، یعنی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ بہتر ہے، یا کوئی ایسا دشمن ہے جو دور سے آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے، یا کوئی بھی ہے، آپ نے اس بندے کو تصور میں رکھ کر آنکھیں بند کرنی ہے، توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ قاف ہا یا عین صاد تلفظ کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں۔ یقین مانیں، آنکھیں آپ نے بند رکھنی ہے۔ اس کی خفیہ تعداد مکمل ہونے سے پہلے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، یا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یا آپ کو لگے کہ اللہ نے آپ کی سن لی ہے، تو یقین مانیں مصلی چھوڑنے سے پہلے خوشخبری مل جائے گی۔ اس کی جو خفیہ تعداد ہے وہ آپ نے اسے 121 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو تعداد، جو ترتیب، جو وظیفے میں بتا رہا ہوں، انہیں آگے پیچھے نہیں کرنا۔ جو تعداد، جو طریقہ، جو ترتیب بتائی ہے، بالکل ایسے پڑھنا ہے۔ تعداد مکمل کرنے کے بعد تصویر کا کیا کرنا ہے، نمک کا کیا کرنا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ وہ تیسری چیز کیا ہے۔ وہ تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ یہاں تک یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے مکمل کریں تو آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک انڈا یا 10 روپے کی ٹافیاں یا کوئی بھی ایسی چیز صدقہ خیرات کرنی ہے، کیونکہ یہ عمل بندش کے توڑ کا عمل ہے، یہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے، یہ بڑا پاورفل عمل ہے، اور ان اعمال کے ساتھ صدقہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ پر کسی بھی طرح کے برے اثرات نہ ہوں۔ اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے۔ اب نمک پر یہ 3 اعمال مکمل کرنے کے بعد پھونک مارنی ہے۔ اب جو تصویر ہے، جس بندے کو آپ نے قابو میں کرنا ہے، مٹھی میں بند کرنا ہے، نقش قدم پر چلانا ہے، جس کو اپنی غلام بنانا ہے، اس تصویر کو آپ نے کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا ہے۔ وزن جتنا زیادہ ہو بہتر ہے، اور کوشش کریں کہ کسی ایسے وزن کے نیچے رکھنا ہے جو وزن اٹھایا نہ جائے، یعنی جتنی دیر تک یہ تصویر وزن کے نیچے موجود رہے گی وہ بندہ آپ کے قابو میں رہے گا، آپ کا غلام رہے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ اور نمک کو آپ نے چلتے پانی میں بہا دینا ہے۔ یہ نمک اپنے ساتھ تمام کے تمام شیطانی اثرات کو بہا لے جائے گا۔ یہی وہ عمل ہے۔ اور ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے، اور ویڈیو کو لائک و شیئر لازمی کرنا ہے اگر آپ کو اس وظیفے سے فائدہ ہوا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔